اور حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام اس ہستی پاک پر جس کی بدولت اس کائنات کو وجود ملا، اس آمنہ کے لال پر جس کا نام نامی اسم گرامی آقا نامدار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگے کہ تمہارے رفیق صحبت یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ راہ گم کی اور نہ وہ غلط چلے اور نہ وہ اپنی نفسانی خواہشات سے کوئی بات کہتے ہیں بنا کر۔ ان کا فرمان ان ہوا الا وحی یوحیٰ، تو صرف وہی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ اس وحی کو علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، بڑی طاقت ور فرشتہ، اس وحی کو بڑا طاقتور فرشتہ تعلیم کرتا ہے جو خوش منظر اور زور آور ہے۔ پھر وہ فرشتہ سیدھا کھڑا ہوا ایسی حالت میں کہ وہ آسمان کے بلند کناروں پر تھا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہاں تک کہ وہ دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی نازل فرمائی، جو کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے دیکھا اس کے سمجھنے میں دل نے غلطی نہیں کی۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 11 ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے دوسرے حصہ کا مراد مسجد اقصیٰ سے ایوان قدرت تک یعنی عرش معلیٰ تک کا سفر کے ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ معراج کا مسجد الحرام سے شروع ہوتا ہے، مسجد اقصیٰ تک ہے، اور دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے شروع ہو کر عرش معلیٰ تک ہے۔ پھر آپ جب مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ کی طرف گئے، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف انبیاء سے ملاقاتیں کروائی گئی۔ یہ معراج کی رات کا ذکر ہے، جو معجزہ معراج اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ بزرگان دین کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ملاقاتیں اشاراتی پہلو کی حامل تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، یعنی پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل نے بتایا یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور اپنے عظیم فرزند کو خوش آمدید کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا آپ نے کہ اپنے دائیں طرف دیکھ کر خوش ہوتے ہیں
اور بائیں طرف دیکھ کر اداس ہو جاتے ہیں۔ تو جبریل امین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آدم علیہ السلام اپنے دائیں طرف اپنی نیک اور جنتی اولاد کی روحوں کو، ارواح کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، جبکہ بائیں طرف جہنمی اور بد اعمال انسانوں کی ارواح کو دیکھ کر رنج و الم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف ایک دروازہ ہے جس سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہیں، اور جبکہ دوسری طرف سے بدبودار ہوا آ رہی ہے۔ ان کے دوسری طرف جہنم کا دروازہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات میں اللہ کی طرف سے یہ اشارہ تھا کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین کی طرف ہجرت کی تھی، اسی طرح جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مسکن مکہ المکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس ملاقات کا راز یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمانہ کے اعتبار سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تشریف لائے تھے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمام انبیاء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ قریب ہوں۔ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے قتل کے لیے آسمانوں سے نازل ہوں گے۔ اسی آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی شرف ملاقات بخشا گیا۔ اس ملاقات میں یہود کی طرف سے تکالیف اور مصائب پہنچائے جانے کی طرف اشارہ تھا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جس طرح انہیں تکلیف پہنچائی، اسی طرح قریش مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں گے۔ بالآخر جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی، اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فتح نصیب ہوگی، کامیاب و کامران ہوں گے۔ اور برادران یوسف کی طرح فتح مکہ کے دن قریش مکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گردنیں جھکائیں کھڑے ہوں گے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باعث خصوصی شفقت اور رحم کا معاملہ فرمائیں گے اور اپنے ذاتی و جانی دشمنوں کی معافی کا اعلان کریں گے۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ اس کے بعد آپ کا سفر جاری رہتا ہے۔ چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات میں اس جانب اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ادریس علیہ السلام کی طرح سلاطین کو خط و کتابت کے ذریعے دعوت اسلام دیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام فن کتابت کے اولین موجد تھے۔ پھر پانچویں آسمان پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے کرائی گئی۔ اس ملاقات میں اس طرف اشارہ مقصود تھا کہ جس طرح ان کی قوم گائے پرستی سے باز نہ آئی، بالآخر ہلاکت کا شکار ہوئی، اسی طرح مغرور سرداران قریش بھی ہلاکت و تباہی کا شکار ہو کر اور بہت سے مشرکین جو آپ کی امت میں ہوں گے، اللہ کی صفات انسانوں میں شامل کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بجائے انسانوں اور بتوں کی عبادت کرنے والے دنیا میں ہی ذلیل اور رسوائی کا باعث بن جائیں گے۔ چھٹے آسمان پر
وعلیکم السلام۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرائی گئی۔ اس ملاقات میں اشارہ یہ تھا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک شام میں جبارین سے جہاد و قتال کے لیے گئے اور اللہ نے انہیں کامیاب و کامران فرمایا، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملک شام میں جہاد کا پرچم بلند کریں گے اور رب العزت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح و نصرت سے ہمکنار کرے گا۔ اس کے بعد آپ 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو 7ویں آسمان پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروائی گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جو ٹھیک کعبۃ اللہ کے اوپر آسمان پر واقع ہے۔ نیچے زمین پر جو کعبۃ اللہ ہے بالکل اس کی سیدھ میں عرش معلیٰ پر بیت المعمور ہے۔ بزرگان دین نے سمجھانے کے لیے یہ بات کی ہے کہ اگر بیت اللہ نیچے گرے تو سیدھا کعبۃ اللہ کے اوپر آئے گا۔ بیت المعمور ایسی روحانی جگہ ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ انہوں نے نہایت گرم جوشی سے خوش آمدید کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیر مقدم کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ تھے، اس لیے اس ملاقات میں اشارہ دیا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس اور بیت اللہ دونوں قبلوں کے نبی ہوں گے۔ 7ویں آسمان کے بعد حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کی طرف بڑھے، جہاں جبرائیل امین بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا ایوان قدرت میں داخل ہوئے۔ ایوان قدرت میں صرف خدا تھا یا مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، دیکھتا ہی رہا اور آنکھ بھی نہ چپکی۔ اس عظیم الشان ملاقات میں خالق کائنات اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہ تھا۔ محب اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے تھے جتنے دو کمانوں کے سرے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس ملاقات میں قربت اور نزدیکی کو قاب قوسین کہا گیا ہے۔ قاب قوسین عربی محاورہ کے مطابق بیان کیا گیا ہے۔ اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ جب دو قبیلے یا دو شخص اپنی دوستی اور محبت کے رشتہ کی تجدید کا اعلان کرتے تو وہ دونوں اپنی اپنی کمانوں کے کنارے آپس میں ملا کر تیر چلاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ان کی کمانوں کا ملاپ ان کا ملاپ ہے، آئندہ ایک کا دشمن دوسرے کا دشمن تصور کیا جائے گا، ایک کا دوست دوسرے کا دوست تصور کیا جائے گا۔ کمانیں دو ہوں گی
تیر ایک چلے گا، جو محبت یا نفرت کا مشترکہ ہوگا، مشترکہ تیر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا مقصود تھا کہ جو مصطفیٰ کا محبوب ہوگا، جسے کملی والا پسند کرے گا، اسے اللہ بھی پسند کرے گا، وہ عزیز رکھے گا، اسے اللہ تعالیٰ بھی عزیز رکھے گا، جسے محمد مصطفیٰ عزیز رکھے گا۔ جس سے دو جہانوں کا سردار نفرت کرے گا، اس سے خدا بھی نفرت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ سمجھو خدا کی اطاعت کرے گا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، مالک دو جہاں نے اپنے محبوب کی عظمت و سر بلندی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرے محبوب میدان کارزار میں دشمنوں کو جو تو نے پتھر مارے تھے وہ دراصل وہ ہم نے مارے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سرتاج انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبہ و مقام کو سربلند کرتے ہوئے یہاں تک ارشاد فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مالک کائنات کو آمنہ کے در یتیم سے اس قدر محبت تھی، پیار تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے دیا۔ عظمت و شان کسی اور پیغمبر کے یہ حصے میں نہیں آئی۔ ہماری روزمرہ زندگی کا یہ مشاہدہ ہے، جب کوئی شخص مہمان بن کر آتا ہے تو وہ اپنے میزبان کے لیے تحائف لے کر جاتا ہے۔ مہمان اپنے معیار، مرتبہ اور استعداد کے مطابق تحفوں کا انتخاب کرتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ شہنشاہ دو جہاں، فخر کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مالک کے لیے کیسے انوکھے تحفے لے کر اس دربار میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اور یہ تحفے کون سے تھے؟ جب اللہ کے حضور آپ پیش ہوئے تو آپ نے اللہ کے حضور اپنی طرف سے تحفے پیش کیے۔ فرمایا التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں، والصلوات، جسمانی عبادتیں، والطیبات، مالی عبادتیں۔ فرمایا میرے مولا تو قادر مطلق ہے، تو بے نیاز ذات ہے، تیرا کوئی ثانی نہیں، تیری کبریائی، تیری بزرگی اور تیری حکمت کا جواب نہیں، تو ہی خالق کائنات ہے، تو ہی مالک کائنات ہے، تیرے ہی اشارے پر کارخانہ قدرت چل رہا ہے۔ میری اور میری امت کی قولی، جسمانی، مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں، کیونکہ تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کے سامنے اس کی عظمت بیان کرنا، اس کی توحید کے گیت گانا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے دربار سمدیت میں اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے لبوں سے خدائے بزرگ برتر کے حضور محبت و عجز و انکساری کے یہ تین بول اللہ کو اتنے پسند ہوئے کہ جواباً پروردگار عالم نے فرمایا، السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اور آپ پر اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، آپ پر برکتیں ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی رحمت کو اس قدر پرجوش اور وسیع پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت یاد آ گئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہم گناہگاروں اور سیاہکاروں کو اللہ کی رحمت بے پایاں سے حصہ دلوانے کے لیے ہر ایسے موقع پر یاد کیا کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ پروردگار عالم نے مجھے اپنی نظر عنایت سے جس سلامتی، رحمت اور برکت سے نوازا ہے، ایک کاش اس میں میری امت کو بھی حصہ مل جائے۔ ادھر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا اپنی امت کا، تو ادھر اللہ نے فرما دیا السلام علیکہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ پروردگار عالم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل امت مصطفیٰ پر خصوصی کرم اور انعام فرمایا۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ تحائف کے تبادلہ کے بعد مہمان جب الوداع ہوتا ہے تو میزبان مہمان کو اپنی استطاعت، ذوق اور مہمان کی پسند کے مطابق تحفے دے کر رخصت کرتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے اور ان کی امت کے لیے تحفہ نماز عطا کیا۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تحفہ معراج اور معراج کا تحفہ نماز ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ معراج کے موقع پر نمازوں کے علاوہ روزوں کی فرضیت کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 50 نماز اور 6 ماہ کے روزے لے کر روانہ ہوئے تو چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے حضور اکرم علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے کیا تحفہ ملا؟ فرمایا 50 نمازیں اور 6 ماہ کے روزے۔ ایک روایت میں صرف نمازوں کا ذکر بھی ہے، جبکہ دوسری روایت میں نمازوں کے علاوہ روزوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت کا تلخ تجربہ ہے، آپ کی امت اتنی عبادت کی متحمل نہ ہو سکے گی، لہذا آپ دوبارہ دربار سمدیت میں جائیں، نمازوں اور روزوں میں رعایت کروائیں۔ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بار بار دربار خداوندی میں حاضر ہوئے اور رعایت کرواتے رہے، درخواست کرتے رہے، یہاں تک کہ 50 نمازوں کی جگہ دن میں 5 نمازیں رہ گئیں اور سال میں 6 ماہ کے روزوں کے بجائے 1 ماہ کے روزے باقی رہ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اصرار کیا کہ ایک مرتبہ پھر جائیں تاکہ کچھ اور رعایت ہو سکے، لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا رحم والا معاملہ فرمایا ہے کہ مجھے اپنے خدا کے پاس جاتے ہوئے اب حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ میں بار بار جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بار بار رب العزت کے حضور پیش ہوتے رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بڑے مہربان اور شفیق تھے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے آرام کا خیال بار بار آتا رہا۔ آپ اپنی امت کی خاطر خدا تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے رہے۔ یہاں بزرگوں نے ایک نقطہ یہ بھی اٹھایا، ہمارے عظیم پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محاسن کمالات خصوصیات کے لحاظ سے تمام انبیاء سے افضل و اعلیٰ ہیں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ جو بات آئی آپ کی امت اتنی عبادت کی متحمل نہ ہو سکے گی، یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کیوں نہ آئی؟ بعض لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے مزاج شناس تھے۔ تو اکابرین کرام نے اس نقطہ کو اس طرح بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار خدائی القاء کے ذریعہ دربار خداوندی میں بھیج رہے تھے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کو ہمیں یہ بتلانا مقصود تھا، موسیٰ علیہ السلام کو بتلانا مقصود تھا کہ اے موسیٰ
تو میری تجلی کی ایک معمولی سی جھلک دیکھ کر بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن میرا محبوب حضرت محمد رسول اللہ بار بار میرے جلووں کا اور میری تجلی کا نظارہ کر رہا ہے۔ ایک تو تھا کہ میرے جلوہ کی تاب نہ لا سکا، ایک میرا محبوب ہے کہ بار بار میرے جلووں اور تجلیات سے کیف و سرور حاصل کر رہا ہے۔ اس بہانے سے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہی ان کو دوبارہ بار بار بھیج رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 50 سے 5 اور 6 ماہ سے 1 ماہ کے روزے کر دیے، ساتھ ہی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ آپ کی امت 5 نمازیں ادا کرے گی، ثواب 50 نمازوں کا ہی ملے گا۔ روزے 1 ماہ کے رکھے گی لیکن ثواب 6 ماہ کے روزوں کا برابر ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکتہ نوازی دیکھیے کہ 50 نمازوں اور 6 ماہ کے روزوں کے نکتے ہٹا کر ان عبادات کے ثواب میں لگا دیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جانے والا معجزہ معراج قیامت تک آنے والی امت کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بن گیا۔ امت کے گناہگار اور سیاکار بھی اس معجزہ معراج یعنی نماز عطا کیے جانے والے تحفہ خداوندی کے ذریعہ اپنے مالک سے رابطہ عجز و نیاز کر کے سرخروئی حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے نماز معراج ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے اللہ ہمیں اپنے حبیب کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔